بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران حدیث، جو سورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے، اور سورہ اخلاص اس لیے کہلاتی ہے کہ اخلاص کے معنی ہے کسی چیز کو خالص کرنا. تو اس مبارک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرنا مقصود ہے، کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں. اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص ہے. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت کا آغاز کیا. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ ہی کیا بلکہ پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں بت پرستی کا بڑا زبردست رواج تھا. لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کو پوجتے تھے، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا کا ساتھ سمجھتے تھے. کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں ہماری صحت دیتا ہے، شفا دیتا ہے. کسی بت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دیتا ہے. تو بہت سارے خداؤں کو، اپنے من گھڑت خداؤں کو معبود بنایا ہوا تھا اور انہی کی عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے بھائی یہ تو بت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ کیسے تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں، کیسے تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. حاجتیں تو وہی پوری کر سکتا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق تھا، جو آسمان و زمین اور پہاڑ اور دریا اور ہوائیں اور موسم سب کچھ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی یہی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ دعوت آپ نے پیش کی. تو بعض جاہل قسم کے مشرکوں نے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ میاں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، وہ کس مادے سے بنے ہوئے ہیں، وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، چاندی کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ دماغ کا خداؤں کا تصور تو کوئی بتوں جیسا تھا نا، کہ کوئی بت پتھر کا بنا ہوا ہے، کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب حضور نے فرمایا کہ اصل تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ان جاہلوں نے یہ سوال کیا کہ وہ اللہ میاں کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس واسطے کہ یہ بت تو ہمیں نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے کہ یہ فرق چیز کے بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی پرستش کرتے ہیں. لیکن جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا؟ بعد میں تو یہ سوال کیا جاہلوں نے، اور بعد میں یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کیا ہے، نسب شجرہ نسب کیا ہے اللہ میں. کیونکہ دنیا میں ہم جب کسی انسان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم یہ کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون تھا، باپ کون تھا، دادا کون تھا، پردادا سگردادا، تو اس کا نسب ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو اللہ میاں کا کیا نسب ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں اور کس کے پوتے ہیں. اس طرح کے فضول جاہلانہ سوالات کیے. حالانکہ ذرا سی بھی عقل ہو تو آپ نے سوچ لیں کہ اگر اللہ میاں بھی یہ پیتل اور لوہے اور یہ سونے سے بنے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا تو نہ ہوئے. خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز سے بنا کر محتاج نہیں ہوتا، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ اس کا محتاج
मामूली सी समझ वाला आदमी भी समझ सकता था, लेकिन ऐसे ही हुजूर सवालात उन लोगों ने किए तो उस पर ये सूरत सूरह इखलास नाज़िल हुई, जिसमें बड़े ही अजीब अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान करवाई। और सूरत ऐसी नाज़िल हुई कि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से फरमाया कि तुम लोग जरा सब जमा हो जाओ तो मैं तुम्हारे सामने 1/3 कुरान की तिलावत करूँगा। 1/3 कुरान। तो सारे हज़रात जमा हो गए, तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह इखलास की तिलावत फरमाई और फरमाया कि जब ये सूरत जो है ये 1/3 कुरान के बराबर है, इसलिए उससे फुक़हा किराम ने ये मुस्तंबत किया कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास की तिलावत कर ले तो इतना सवाब है जितना 1/3 कुरान की तिलावत करने का सवाब होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 मरतबा अगर सूरह इखलास की तिलावत कर ले तो गोया पूरे कुरान की तिलावत कर। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ये सारे सवाब किसी को किया जाता है, जब आपने भी सुना होगा कि किसी की कब्र पर जाकर उसको सलाम अर्ज़ किया जाता है और सलाम करने के बाद फिर आम तौर से ये मशवरा दिया जाता है कि भाई 3 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़ के उसको सवाब पहुँचाना। तो वैसे तो कोई भी सूरत पढ़ते सवाब पहुँचाते हैं, सूरत भी ना पढ़े जिक्र करते, कोई सुभान अल्लाह कहते उसका सवाब पहुँचाते, वैसे ही दुआ मग़फ़िरत करते, सब कुछ जायज़ है, कोई ख़ास तरीका मुतय्यन नहीं शरीयत के एतबार से किसी की कब्र पर जाकर कुछ पढ़ने का कोई ख़ास तरीका शरीयत में मुतय्यन नहीं। ये ज़रूर कहा है भाई जब जाओ तो कब्र वाले को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, लेकिन कोई खास जिक्र पढ़ने के लिए शरीयत ने मुतय्यन नहीं। लेकिन बुजुर्गों ने यह फरमाया कि भाई जब कुछ पढ़ना हो तो बेहतर यह है कि 3 मरतबा कुल अल्लाहु अहद पढ़कर उसका सवाब पहुंचा दो, क्योंकि ये तकरीबन ऐसा हो जाएगा जैसे कि पूरा कुरान पढ़कर एक कुरान का सवाब पहुंचाए। तो इसलिए इसकी ये फजीलत भी बयान हुई है हदीस में। और एक हदीस में आता है कि एक सहाबी थे, वो बकसरत नमाज में कुल अल्लाहु अहद बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तुम बहुत कसरत से कुल अल्लाह पढ़ते हो तो उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे सूरत से मोहब्बत बहुत है, मैं सूरत से बहुत मोहब्बत करता हूँ तो इस वास्ते पढ़ता हूँ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बुका इय्याहा अदखलकल जन्नह, जो तुम इस सूरत से मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तो इस वास्ते इस सूरत की इस लिहाज से बड़ी अजीम फजीलत है। और एक हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स ये सूरत कुल अल्लाहु अहद सुबह शाम पढ़ा करे तो अल्लाह ताला उसके हाजतों का के लिए काफ़ी हो जाता है, ये अल्फाज दिया है। और फरमाया कि किसी भी शख्स को रात को सोने से पहले उस वक्त तक नहीं सोना चाहिए जब तक कि कुल अल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना पड़े, 3 सूरत पढ़कर। तो ये सारी फजीलतें भी कुरान इस सूरत की बारी हुई है अहादीस के अंदर। तो बड़ी अजीम सूरत है मुख्तसर लेकिन निहायत है। अब तर्जमा और मतलब समझिए। सूरत जो है पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद। कुल ये खिताब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल के माना कह दो, यानी जो फिजूल बातें कर रहे हैं लोग, कोई पूछता है कि अल्लाह के किस चीज का बना हुआ है, कोई पूछता है कि अल्लाह ताला का नज़रनामा क्या है, तो उन सब से कह दो कि हुवल्लाहु अहद। बात यह है कि अल्लाह तो एक है और लफ्ज इस्तेमाल किया अहद। अरबी ज़बान में वाहिद भी कहा जाता है, वाहिद के माना भी एक के होते हैं और अहद के माना भी एक के होते हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। हमारे पास उर्दू में तर्जमा करने के लिए कोई और लफ्ज नहीं है, लिहाजा हम वाहिद का तर्जमा भी एक करते हैं और अहद का तर्जमा भी एक करते हैं। लेकिन अरबी ज़बान बड़ी वसी ज़बान है, उसमें हर लफ्ज के कहा जाता है कि अरबी ज़बान में कोई लफ्ज मुरादिफ नहीं, यानी एक हम माना लफ्ज कोई नहीं, हर लफ्ज में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो दूसरे लफ्ज में मौजूद नहीं। तो अहद भी तर्जमा अगर उसका भी एक किया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क यह है
کہ جب واحد کہتے ہیں تو واحد کے معنی تو یہ واحد مقابلے میں ہوتا ہے اثنین ثلاثہ کے، یعنی ایک جو مقابلے میں دو کے اور تین کے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ واحد ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، ایک ہے۔ تو وہ ایک معنی میں ہے ایک سے زیادہ کی نفی کرنے کے لیے، ایک سے زیادہ کو کا استعمال ختم کرنے کے لیے واحد کا لفظ کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ کیا مانا؟ واحد ہے کہیں گے تو مانا کیا ہے کہ اللہ میاں دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اور احد کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کے اندر کوئی جز نہ ہو، جز ہی کوئی نہ ہو۔ مثلا ایک چیز ہے جو 10 چیزوں کی بنی ہوئی ہے تو ایک ہی، لیکن 10 چیزیں مل کر وہ ایک چیز بنی ہے۔ اب یہ کرسی ہے، مثلا یہ کرسی ایک ہے، جب پوچھو گے تو کیا کہیں گے کہ ایک ہے، لیکن یہ واحد تو ہے، احد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ یہ بہت ساری چیزیں مل کر بنی ہے۔ لکڑی، پائے کی لکڑی الگ ہے، ہتھے کی لکڑی الگ ہے، پیچھے پشت کی لکڑی الگ ہے، اس میں وہ بھی لگا ہوا ہے، گدا بھی لگا ہوا ہے، اس میں کیلیں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے تو واحد لیکن احد نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں اور بہت سارے اجزاء سے مل کر یہ ایک کرسی بنی ہے۔ تو جب اردو میں ہم کہیں گے تو ایک ہی کہیں گے نا، لیکن عربی زبان میں ہم اس کو واحد تو کہہ سکتے ہیں لیکن احد نہیں کہہ سکتے۔ احد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں۔ احد اس کو کہیں گے جس کا کوئی جز ہی نہیں سکتے، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا، اس کے کوئی اجزائے ترکیبی نہیں ہے، اس کے کوئی انگریڈینٹس نہیں ہے، اس کے کوئی عناصر نہیں ہے جس سے مل کر وہ بنا۔ تو هو اللہ احد، بات یہ ہے کہ اللہ تو احد ہے۔ کیا مانا؟ کہ وہ تو کسی چیز سے نہیں بنا، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ سونے سے بنا ہوا ہے، لوہے سے یا پیتل سے یا کسی سے، تو اس کا کوئی جز نہیں، اس کا کوئی مادہ نہیں۔ وہ تو ایک ایسی ذات ہے جو سارے مادوں کی خالق ہے۔ سارے کائنات میں ایک ایک چیز جو پائی جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا کی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں، وہ کسی چیز سے مرکب نہیں۔ لہذا سوال ہی بیکار ہے کہ سونے سے بنا ہوا ہے یا پیتل سے بنا ہوا ہے یا لوہے سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ وہ تو احد ہے۔ احد کیوں ہے؟ اس کے اجزاء کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ صمد، اللہ صمد ہے۔ اب یہ سمجھ بھی ایسا لفظ ہے کہ اردو میں ترجمہ